السلام علیکم، بول نیوز میں کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثاران اور رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں جلوس و مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی کے بھی مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ واقعہ کربلا، مارکہ حق و باطل، وفا، ایثار اور قربانی کی لازوال داستان۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم شہادت کو خراج عقیدت پیش۔ ملک کے مختلف شہروں میں مذہبی اجتماعات، جلوس و مجالس کا انعقاد۔ نوحہ خوانی، سینہ کوبی، زنجیر زنی کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ خواتین اور بچے سمیت بڑی تعداد میں عزاداروں کی شرکت۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اسلام آباد میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسناشری سے نکالا گیا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ پشاور میں مرکزی جلوس امام بارگاہ آغا سید علی شاہ رضوی سے برآمد ہوا۔ مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ آغا مصطفیٰ شاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پانی، شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مختلف مقامات پر نیاز و لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ حساس علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے ہیں۔ مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ جلوسوں کے راستوں پر پانی کی سبیلیں اور لنگر کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دھوبی گھاٹ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے۔ رحیم یار خان میں مرکزی جلوس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں عزاداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وہاڑی میں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ ضلع بھر میں 2000 کے قریب پولیس افسران اور اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ شجاع آباد میں یوم عاشور پر جلوسوں کے راستے میں سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے برآمد ہونے کے بعد روایتی راستوں پر روانہ ہوا، جہاں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ گھوٹکی میں بھی شہداء کربلا کو مختلف انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ٹھنڈے مشروبات سمیت چائے کی سبیل بھی میسر رہی۔ میرپور خاص میں ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدری سیٹلائٹ ٹاؤن سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر روانہ ہوا۔ یوم عاشور حق، صبر، قربانی اور استقامت کا عظیم پیغام ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، عوام کو اتحاد، برداشت اور اصول پر قائم رہنے کا درس دیا۔ کربلا کی عظیم قربانی رہتی دنیا تک حق اور باطل کے مارکے کی روشن مثال ہے۔ یوم عاشور ہمیں صبر، ایثار، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ قومی قیادت نے اتحاد، امن، بھائی چارے اور اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم عاشور کے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دائمی پیغام اور زندہ درسگاہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء کربلا کو سلام عقیدت پیش کیا۔ کہتے ہیں یوم عاشور ایمان، صبر اور معاشرے کی اصلاح کے بے مثال اسباق روشن کراتا ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں اصولوں اور اقدار کی پاسداری کا درس دیتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم عاشور تاریخ انسانی کا عظیم باب ہے۔ حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جبکہ شہداء کربلا نے ظلم اور جبر کے سامنے سر نہ جھکا کر اسلام کو نئی حیات بخشی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے نئے تیار کردہ 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھا گئی۔
آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب بھر میں امن و امان کے قیام کے لیے نئے تیار کردہ 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر یہ تیار کردہ ماڈل ہے جس کا آج باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوم عاشور پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی ہے، اور اسی سسٹم کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی سارے ایسے انتظامی اور سیکیورٹی مراحل ہیں جن سے گزرا گیا۔ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب بھر میں امن و امان کے حوالے سے اور اس کے قیام کے لیے نئے تیار کردہ 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 3 ٹیئر انتظامی اور سیکیورٹی ماڈل پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عزاداران کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت۔ AI، ڈرونز، باڈی کیم اور جدید آلات کے پہلی بار استعمال پر مبنی سیکیورٹی پلان کے تحت گزشتہ 8 روز سے صوبے بھر میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی اور نگرانی جاری ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق تاریخ میں پہلی بار انتظامیہ سمیت پنجاب کی پوری کابینہ اور وزراء فیلڈ میں آن ڈیوٹی موجود ہیں۔ پنجاب بھر میں 47,000 سے زائد مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار، پاک فوج کی 61 اور رینجرز کی 76 کمپنیاں سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ 30,000 سے زائد تربیت یافتہ رضاکار بھی سیکیورٹی میں معاونت کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ میں انٹیلیجنس سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے۔ ڈیجیٹل وال پر جلوس اور مجالس کی لائیو کیمرہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ صفائی، علاج، سبیلوں سمیت عزاداران کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے اینٹی اسموک گنز اور اسپرنکلرز کے ذریعے پانی اور خوشبو کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کا عزاداران اہل بیت کی خدمت کا جذبہ بھی قابل دید ہے۔ لاہور میں یوم عاشور پر بھی ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود نظر آ رہی ہیں، اور مرکزی جلوس کے روٹس پر خصوصی صفائی آپریشن بھرپور انداز سے جاری ہے۔ نعرہ حیدری کی گونج اور عزاداران کی خدمت کا جنون۔ یوم عاشور پر بھی لاہور میں ستھرا پنجاب پروگرام کی ٹیمیں پوری طرح متحرک۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کربلا گام شاہ کے مرکزی جلوس کے روٹس پر خصوصی صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ ستھرا پنجاب کے جذبہ دیدنی یا علی کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ سوشل میڈیا پر ستھرا پنجاب پروگرام کے ہیروز کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ عزاداران اور عوام نے شدید گرمی میں فرائض انجام دینے والے ستھرا پنجاب کے ہیروز کی خوب پذیرائی کی۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ CCTV کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی مسلسل نگرانی کا عمل جاری ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اعظم بخاری کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بعض مقامات پر موبائل فون سروس عارضی طور پر بند کی گئی ہے۔ اقدامات حفاظتی طور پر کیے گئے ہیں، جس کو محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر جو روٹس ہیں مختلف جہاں پر جلوس موجود ہیں وہاں پر جو ہے وہ موبائل سروس کو جو ہے وہ آف کیا گیا ہے، اور یہ صرف جلوس کے ایریے کے لیے جو ہے وہ مختص ہوگا۔ دوسرا، ہماری جو پولیس ہے اس کی ڈپلائمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ ہر ایک جگہ پر ہر ایک جلوس کے ساتھ پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے۔ ریسکیو 1122 کے ادارے ہیں۔ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ہر جلوس کے ساتھ، جلوس کے آگے بھی اور جلوس کے پیچھے بھی، وہ صفائی کے بے مثال جو ہے وہ انتظامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیف سٹی الحمدللہ بہت ایفیشینٹلی جو ہے وہ تمام جلوسوں کی سرویلنس کر رہا ہے۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دوا ہے۔ جلوس کے راستوں پر سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں افضال عباسی۔ افضال بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں بھی یوم عاشور کا سب سے بڑا اور مرکزی جلوس جو ہے وہ گزشتہ رات نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا، جو اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ عزاداروں نے نماز ظہرین جو ہے وہ رنگ محل چوک میں ادا کی۔ اس کے بعد اردو بازار اور بھاٹی چوک سے ہوتا ہوا یہ جلوس جو ہے وہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ عزاداروں کی جانب سے جو سینہ کوبی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا حسین کی صدائیں جو ہیں وہ بلند کی جا رہی ہیں۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پر لنگر اور سبیل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پر سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو جلوس کے روٹس پر جتنی بھی بڑی عمارتیں ہیں وہاں پر سنائپرز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں چھتوں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جلوس کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں، اور عزاداروں کی مکمل چیکنگ کے بعد
बाद जो है उन्हें जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जाती है और ये जुलूस जो है ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह आज शाम को पहुँचकर इख्तिताम हवाले से आगाह कह रहे हैं अफजाल। होगा। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन है। कसीर तादाद में आज़ादारान शरीक हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं इसरार खान। जी बिल्कुल, यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस अब से कुछ देर कबल इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ले से बरामद होकर यहाँ कमेटी चौक पहुँचा और यहाँ पर बाकायदा तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया के रहनुमा आगा हुसैन मुक़द्दसी की जानिब से पहले मीडिया टॉक की गई, उसके बाद दुआ कराई गई और दुआ कराने के बाद जुलूस को रवाना किया। ये जुलूस यहाँ से अपने रवायती रस्तों से होता हुआ फवारा चौक की जानिब रवा दवा है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर कबल यहाँ सूबाई वज़ीर पंजाब के शोएब बर्थ उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया। उनके साथ कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक साहब थे, CPO और रावलपिंडी और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी यहाँ पर थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर मीडिया टॉक भी की और तमाम तर जो इंतज़ामात है उनका जायज़ा लिया। और दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने रस्तों से होता हुआ फवारा चौक की जानिब रवां दवा है और आज़ादारान की जानिब से नोहा ख्वानी की जा रही है, पुरसा दिया जा रहा है। और ये जुलूस जो है अब से कुछ देर बाद फवारा चौक पहुंचेगा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद अल्लामा हज़रात और ज़ाकिरीन की जानिब से शहदाए करबला की शान बयान की जाएगी। और उसके बाद ये जुलूस जो है वापस इन्हीं रस्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पहुंचेगा, जहां रात गए इसका अख्तिताम होगा, जिसके बाद शाम गरीबा का इनेकाद किया जाएगा। DG रेंजर सिंध यौम आशूर के मौके पर मरकजी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा करने पहुंच गए। सेक्टर कमांडर्स की जानिब से DG रेंजर्स को आशूरा के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान, बताइएगा। DG रेंजर्स सिंध यौम आशूरा के मौके पर मरकजी जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए रेंजर से कायम कंडा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुँचे। इस वक्त कैमरा मैन सईद कमाल आपको ये मनाज़िर दिखाएंगे के मुताल्लिक़ सेक्टर कमांडर की जानिब से DG रेंजर सिंध को यौम आशूरा के मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। आशूरा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिंध भर और खुसूसन कराची में आज के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 7000 रेंजर्स एहलकार और अफसरान को सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। DG रेंजर सिंध जुलूस के रास्तों पर किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं और आशूरा के मौके पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों कराची में जबकि सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम की हिदायत भी जारी की गई है, जबकि रेंजर्स की जानिब से जुलूस की गुज़रगाहों पर जो बुलंद बाला इमारतें हैं उसके ऊपर खुसूसी तौर पर शार्प शूटर स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है और रेंजर्स की जानिब से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एमकम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं ने आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत की है। आज़ादारान के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनवीज़ अहमद कायम खानी, अमीन उल हक, सेंटर फैसल सब्ज़वारी, फुरकान अतीब, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जुलूस में शरीक हुए हैं। रहनुमाओं ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। सब्र, कुर्बानी और हक़ पर इस्तक़ामत के पैगाम को उजागर किया गया। तर्जुमान हुकूमत सिंध मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख का कहना है कि हुकूमत सिंध ने सूबे भर में अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए हैं। हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सखर का दौरा किया। खसूसी तौर पे हम अपने अज़ादारान की खिदमत में जो है वो मसरूफ़ हैं और एक गर्मी की शिद्दत के बायस हीट के फैक्टर्स को मजमूई तौर पे कम करने के लिए तो 50 से ज़ायद वाटर सबीले, पानी की सबीले, मशरूबात समेत रोड वॉशर्स का सिलसिला, मजमूई तौर पे तकरीबन 2258 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आज के इस जुलूस के लिए डेडिकेटेड 800 से ज़ायद मुश्तमल पुलिस ऑफिशल्स की असाइनमेंट जो है वो असाइंड है घंटा घर पे। और आपने देखा कि होम मिनिस्टर साहब खुद ज़िया लंजार साहब सखर का विजिट करके गए और इस चीज़ की डायरेक्शंस भी दी कि हर किस्म की सिक्योरिटी कंसर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जाए। ड्रोन्स, सर्वेलेंस का मैकेनिज्म प्लस मुख्तलिफ मकामात पे, अगर घंटा घर की बात करें तो 30 से ज़ायद मकामात पे CCTV मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। जाम शोरों का रुख करेंगे। यहाँ पर शहदाए करबला की याद में मजालिस, जुलूस और ताज़िये निकाले जा रहे हैं। गली कूचों में सबीलें लगाई गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं अरमान अब्बासी।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح جام شور میں بھی یوم عاشور کے موقع پر جو ہے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف مقامات سے جو ہے 45 جو ہے جلوس برآمد ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں کوٹھی سائڈ ایریا میں موجود ہوں جہاں پہ ایک ماتمی جلوس موجود ہے، جہاں پہ اس حوالے سے سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جو ہے 2671 جو ہے نفری تعینات کی گئی ہیں، جس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی جو ہے اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اس حوالے سے منتظمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلوس سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں کونے کونے میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ وہ حسین جنہوں نے اپنا پورا گھرانہ دین اسلام کے لیے شہید کروا دیا، اس وجہ سے مومنین آج پورے دنیا میں امام حسین کی یاد مناتے، اپنے نظر و نیاز پیش کرتے، نظر اللہ نیاز حسین، اور جو ہے آخر تک شام غریباں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے 10 اختتام کو ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے منتظمین کی بات سنی کہ جلوس کے ساتھ ساتھ جو ہے نظر نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ مختلف مقامات پہ جو ہے سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں، کہیں شربت پلایا جا رہا ہے، کہیں حلیم کھلایا جا رہا ہے، کہیں بریانی کھلائی جا رہی ہے۔ جلوس کے اختتام پہ جو ہے شام غریبہ بھی برپا کی جائیں گی۔ جی سجاول کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینی پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے نمائندہ بول نیوز نزاکت شاہ۔ نزاکت بتائیے گا۔ جی بالکل، سجاول میں یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس برآمد چکا ہے۔ یہ مرکزی جلوس فقیر علی محمد کرائی سے برآمد ہوا، جو مختلف راستوں سے گزر کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس وقت یہ جلوس پبلک پارک تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ شاہی بازار کا گشت کرتے جب معمولات چوک پر پہنچیں گے تو وہاں چنا کو بھی زنجیر کا ماتم کیا جائے گا، اور جس کے بعد یہ اپنی منزل آخری منزل جو ہے امام بارگاہ حسینی کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں پر یہ اختتام پذیر ہوگا۔ اختتام پذیر کرنے کے بعد وہاں پر مجلس اعضاء کا بھی جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، جس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا۔ اس جلوس کو سیکورٹی کے لیے جو انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں۔ مختلف جگہ پہ جو CCTV کا کیمرہ نصب کیے گئے اور پولیس کی باہری جو نفری تعینات کی گئی ہے، جو جلوس کی گزرگاہوں پر جو کناتے لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ جلوس جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ ادھر ضلع استور میں یوم عاشور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سبحان سہیل۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ضلع استور میں بھی یوم عاشورہ انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ضلع استور کے تقریباً 25 چھوٹے بڑے مقامات سے عزاداران امام حسین کا جو ہے ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امامیہ مسجد استور کی طرف اس وقت رواں دواں ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں، یہاں سے واقع کربلا کے اوپر امام سید عاشق حسین الحسینی یہاں پہ خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جو عزاداران امام حسین کا جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے علی المرتضیٰ چوک پہنچیں گے، جہاں پہ نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ عیدگاہ استور میں اختتام پذیر ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت گلگت بلتستان اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی معقول انتظامات کیے گئے ہیں۔ خانپور میں امام بارگاہ یارشاہ سے تعزیہ کا جلوس برآمد ہوگا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا نعیم سے۔ نعیم بتائیے گا۔ بالکل، ملک بھر کی طرح خانپور میں بھی 10 محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت امام بارگاہ یارشاہ پر موجود ہوں، جہاں پر زائرین کی بہت بڑی تعداد جلوس کے ہمراہ یہاں پر پہنچ رہی ہے، اور جو استان یارشاہ کا تعزیہ ہے وہ اپنے روٹ پر جو ہے نا برآمد ہو چکا ہے۔ اگر بات کی جائے مجموعی طور پر تعزیہ جات کی تو خانپور میں کل 4 تعزیہ جات ہیں، جن میں امام بارگاہ یارشاہ، استانہ ٹھٹارہ، استان لوہارا اور استانہ العزیزہ کے جو تعزیہ جات ہیں وہ اپنے روٹ پر روانہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو یارشاہ کا تعزیہ ہے یہ مالا خواجگان پہنچے گا۔ اس کے پیچھے جو مالا ٹھٹارہ کا استان ٹھٹارہ کا جو تعزیہ وہ آئے گا۔ اس کے بعد دو استان لوہارا کا تعزیہ۔ وہ بات کی جائے پولیس کی تو پولیس کی جانب سے فل پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیرامیڈیکل سٹاف کا عملہ، ریسکیو 11 22 کا عملہ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ اور یہ جو 4 تعزیہ جات ہیں یہ 6 بجے شہر والے پھاٹک پر پہنچے گے، جہاں پر مجالس عزا ہوگی، اور مجالس کے بعد یہ اپنے روٹ پر
पर जो नासिरमा रोड पर जो चारों ताज़िया जात हैं ये अपने रूट पर रवाना होंगे। इसी तरह रात 9 बजे के करीब ये जुलूस गोल्डन फाटक पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। आगे बढ़ेंगे। नवाब शाह में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रूट्स पर गामजन है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे से जुलूस में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा। बिल्कुल 10 मुहर्रमुल हराम को शोहदाए करबला को नजराना अकीदत पेश करने के लिए कई शहरी जो है वो नियाज और लंगर का वसी पैमाने पर जो है बंदोबस्त करते हैं। इस वक्त एक शहरी हैं हारिस खान, जो हर साल जो है तकरीबन 5-7 साल से जो है 45 देगों की नियाज जो है वो तकसीम करते हैं शहरियों में, अज़ादारों में, हर किस्म के तबकाए फिक्र में। मेरे साथ मौजूद है हारिस खान, बात करेंगे इनसे कि ये किस तरीके से जो है इस नियाज का बंदोबस्त करते हैं और किस तरीके से इसको जो है वो तकसीम किया जाता है। जी खान साहब क्या बताएंगे इस हवाले से? सर हर साल हम 45 देगों की अल्लाह नाम खैरात करते हैं यहाँ पर, उसके लिए एक बछड़ा पालते हैं पूरा साल, उसका गोश्त डाल के तमाम जुलूस और अज़ादारान के लिए सवाब की नीयत से हमने ये मुनक्किद किया हुआ है, जिसको पहले भी 5 साल से चला रहे, आइंदा भी अल्लाह की तौफीक से इसे चलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आइंदा भी अल्लाह की तौफीक से इसे चलाएंगे। शोहदाए करबला को नजराने अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर ये बड़े वसी पैमाने पर जो है ये बंदोबस्त किया जाता है। तकरीबन 4 से 5 मन का बछड़ा जिसे बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया जाता है 10 मुहर्रम के दिन और उसके लिए नियाज के लिए, और 45 देगे जो है यहाँ पर लगाई जाती हैं जिसे शहरी, गुरबा, मस्कीन, अज़ादार सब में तकसीम किया जाता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।